اتنے آدمی تھے، انہوں نے رات کے وقت سونے کے لیے جو انتظام کیا تو اس کو بالکل سینٹر میں درمیان کے اندر سلایا. چاروں طرف وہ لوگ اپنے سامان رکھ کر وہ لیٹ گئے. دیکھیے کائنات کا ہر ذرہ جو ہے خدا کے حکم کا پابند ہے. اللہ اکبر. یہ جنگل کے درندے جو ہیں ہمارے نزدیک تو ہمارے دشمن ہیں، لیکن اللہ کے حکم کے بردار ہیں، اللہ کی مرضی پر چلتے ہیں. اس قرب و جوار میں کوئی جنگل تھا، اس سے ایک درندہ آیا، کہیں سے بھی اللہ نے بھیجا، اور وہ ایک ایک آدمی کو سونگھتا رہا. اور بالآخر سونگھتے سونگھتے نیند غالب تھی ان لوگوں پر، یہ اللہ کی طرف سے غالب کر دی گئی. جہاں عتیبہ لیٹا ہوا تھا وہاں پہنچا، اس کو سونگھ کر اس نے پنجہ بھی مارا اور پھر اپنے دانتوں سے اس کو چیر کر ٹکڑے ٹکڑے کر دیا. اس طرح خدا نے عتیبہ کو ہلاک کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بددعا کے اثرات پر. تو یہ ابو لہب کچھ ایسا ہی بدنصیب آدمی تھا کہ اس کی مذمت میں اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر ایسی صورت نازل کی، قیامت تک آنے والا مسلمان جب بھی قرآن کریم کی تلاوت کرے گا تو اس کے لیے بددعا کرے گا. تبت یدا ابی لہب وتب. حالانکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا خون ہے، لیکن یاد رکھیں کہ اللہ کے نزدیک رشتوں ناتوں کا کوئی اعتبار بھی نہیں. حضور کا فرمان ہے من بطأ بی عملہ لم یسر بہ نسبہ. جس کو اس کے اعمال نے پیچھے پھینک دیا اس کا نسب اس کو آگے نہیں لے جا سکتا. نوح علیہ السلام پیغمبر کا بیٹا تھا کنعان، لیکن باپ کے مشن سے الگ ہوا تو خدا نے اس کو ہلاک کر دیا، ڈبو دیا، باپ کے سامنے ڈبو دیا. اس وقت نوح علیہ السلام نے اللہ کے سامنے التجا بھی کی، ان ابنی من اہلی وان وعدک الحق. یا اللہ یہ تو میرا بیٹا تھا اور تیرا وعدہ تھا کہ تیرے خاندان کو بچاؤں گا. تو اللہ نے فوراً جواب دیا، سورہ ہود میں آپ پڑھا ہے، قال یا نوح انہ لیس من اہلک. یہ آپ کے اہل میں سے نہیں، ہم نے اس کا نام کاٹ دیا ہے. انہ عمل غیر صالح فلا تسألنی ما لیس لک بہ علم. بچانا دور کی بات، اس کے بارے میں بولنے کی بھی آپ کو اجازت نہیں. انی اعوذک ان تکون من الجاہلین. تو یاد رکھیے کوئی رشتہ ناتا، کوئی خاندان اور قبیلہ، کوئی شے بھی نہیں. سب سے بڑی چیز جو ہے اللہ کے نزدیک عقیدہ اور ایمان ہے. ابو جہل کتنا بڑا بدبخت تھا، اس کا بیٹا ذرا دیر سے صحیح ایمان لے آیا. جانتے ہیں آپ حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کی بیوی بھی، یہ دونوں میاں بیوی ایمان لے آئے فتح مکہ کے موقع پر، تو اس برے انجام سے وہ بچ گئے. آج مسلمان جب ان کا نام لیتے ہیں تو حضرت کہتے ہیں، حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، باوجود ہے کہ وہ ابو جہل کا بیٹا تھا، لیکن خدا کے نزدیک رشتوں ناتوں کا اعتبار نہیں، اللہ کے نزدیک ایمان اور عقیدے کا اعتبار ہے. اور کل بھی یہ اللہ کا قانون تھا اور آج بھی یہ قانون ہے. کسی بڑے بزرگ کا بیٹا ہو، کسی بڑے علامے کا بیٹا ہو، وہ دین پر نہیں، اس کی کوئی قیمت نہیں خدا کے نزدیک. اور کسی چوکیدار کا بیٹا ہو، کسی چور چمار کا بیٹا ہو، خاکروح کا بیٹا ہو، لیکن خدا کے دین پر عقیدہ ٹھیک ہے، خدا کے نزدیک اس کی بڑی قیمت ہے. بادشاہ وقت کی خدا کے نزدیک کوئی قیمت نہیں. اس مزدور کا بیٹا ہو، سڑکیں صاف کرنے والا ہو، معاشرے کا بالکل نچلے طبقے کا آدمی ہے، لیکن عقیدہ اور ایمان درست ہے، اور بادشاہ سے زیادہ قیمتی ہے خدا کے نزدیک. میری ساری گفتگو اس سے پہلے بھی آج تک جتنے برسوں میں ہو چکی، اس کا سب کا خلاصہ آپ حضرات کے علم میں ہے کہ میں عقیدہ اور ایمان پر ہمیشہ زور دیتا ہوں.
اللہ یہ نہیں دیکھیں گے یہ پٹھان ہے، یہ پنجابی ہے، یہ سندھی ہے، یہ بلوچی ہے، یہ سید ہے، یہ راجپوت ہے، یہ مغل ہے، یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے، ان کی کوئی حقیقت نہیں۔ کسی فارسی کے شاعر نے بڑی خوبصورت بات کہی، بندہ عشق شدی ترک نسبت کن جامی، اللہ کے عشق میں مبتلا ہو گیا تو یہ نسبتیں جو ہیں میں فلاں ہوں فلاں، اس کو چھوڑیں کہ دریرہ فلاں ابن فلاں چیزیں نیست، اس راستے میں فلاں کا بیٹا فلاں کا بیٹا فلاں کا، اس کی کوئی حقیقت بھی نہیں۔ آج بھی میرے لیے بھی اور آپ کے لیے بھی یہی قانون ہے، ہر شخص اپنا عقیدہ اور ایمان اپنے رب کے ساتھ، ہمارا جو معاملہ ہے رب کا ساتھ، اس کو ٹھیک کیا جائے۔ کوئی راضی ہوتا ہے یا ناراض، سب اختیار اللہ کا ہے، کل بھی اور آج بھی، عزت ذلت موت حیات نفع اور نقصان سب اللہ کے اختیار میں ہے۔ اللہ جس کو عزت دیں کوئی اس کو ذلیل نہیں کر سکتا، اللہ جس کو فائدہ دیں اس کو نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ اپنا کھاتا اپنا معاملہ اپنے رب کے ساتھ سیدھا کیا جائے۔ دیکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سگا چچا اور بڑا خوبصورت بھی تھا، اصل نام اس کا ابو لہب نہیں تھا، اس کا نام عبد العزیٰ تھا، لیکن اس کا جو چمکتا چہرہ خوبصورتی، اس کی وجہ سے اس کو ابو لہب، لہب کہتے ہیں شعلے نکلتے ہیں، اور ابو لہب یعنی یہ شعلوں کا بھی باپ ہے، لیکن اس کو گھمنڈ تھا اپنے ہاشمی ہونے پر، ہاشمیوں کا سردار ہونے پر، اپنے حسن و جمال پر، ظاہری مال و منال پر۔ اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی تو خدا بند قدوس کی نظروں سے اتنا گرا کہ اللہ نے اپنی آخری کتاب آخری قانون کے اندر اس کو اس مقام میں کھڑا کر دی جو خدا کے ناپسندیدہ لوگ ہوتے ہیں، جہاں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا عظیم مقام ہے وہاں آپ کے قریبی رشتہ دار کا نہایت ارذل ہے وہ۔ تو دو چچا جن کو اللہ نے ایمان کی دولت سے مالا مال کیا، سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ مزے کی بات یہ ہے کہ ان دونوں کی عمریں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب تھیں، باپ تو حضرت جناب عبد المطلب تھے لیکن مائیں الگ الگ تھیں۔ حضرت حمزہ کی والدہ کا نام حالہ تھا اور وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ کی سگی چچا زاد تھیں، اس پہلو سے یہ آپس میں خالہ زاد بھی ہوئے، چچا بھتیجا بھی تھے اور خالہ زاد بھی تھے۔ ایک رشتہ اور ہے کہ یہ آپس میں رضائی بھائی بھی تھے، ایک رشتہ اور بھی ہے آپس میں یہ ہم زلف بھی تھے۔ سیدنا حمزہ کے ساتھ حضور کے کتنے رشتے ہیں؟ 4۔ ہم زلف بھی تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک زوجہ مطہرہ ہیں سیدہ میمونہ بنت حارث رضی اللہ تعالی عنہ، اور ایک دوسری زوجہ مطہر ہیں سیدنا زینب بنت خزیمہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ یہ دونوں بہنیں یکے بعد دیگرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجیت میں آئیں، اور انہی کی ایک بہن تھی حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کے نکاح میں، اس کا نام تھا سلمہ بنت عمیس۔ یعنی یہ 9 بہنیں تھیں، 9 بہنیں تھیں، مختلف بڑے بڑے رتبے والے لوگوں کے نکاح میں گئیں۔ ان کی والدہ کا نام تھا ہند، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ ساس جو حضرت میمونہ بنت حارث یا زینب بنت خزیمہ کی والدہ ہیں، ان کا نام ہے ہند بنت عوف۔ ان کے بارے میں ہماری سیرت تاریخ کتاب میں لکھا ہے اکرم عجوزاً فی العالم، اکرم العجوزاً اسحار فی العالم، ایسی عورت جو اپنے دامادوں کے لحاظ سے دنیا میں بڑی معزز ہے، دنیا میں وہ ہند بنت عوف ہے۔ اب مثال کے طور پر اس خاتون کو یہ شرف حاصل ہے کہ اس کی 2 بیٹیاں امام الانبیاء کی زوجیت میں ہیں،
کوئی معمولی بات ہے؟ ایک بیٹی حضرت زینب بنت خزیمہ، حضور کی 2 بیویاں ہیں زینب نام کی، ایک زینب بنت خزیمہ ہے، وہ صرف 3 مہینے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجیت میں رہیں، وفات پا گئیں، بعض نے 8 مہینے میں لکھا ہے لیکن سال نہیں گزرا۔ اور دوسری ان کی بیٹی حضرت میمونہ بنت حارث، یہ سب سے آخری بیوی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ تو اس خاتون کی 2 بیٹیاں امام الانبیاء کی زوجیت میں، یہ معمولی شرف ہے؟ ان کی ایک بیٹی، اس کا نام تھا لبابہ بنت حارث، ام الفضل بھی کہہ لیتے ہیں، یہ حضرت حمزہ کی، حضرت عباس کی بیوی تھی۔ ان کی ایک بیٹی حضرت سلمہ بنت عمیس، یہ حضرت حمزہ کی بیوی تھی۔ ان کی ایک بیٹی ہے، اس کا نام لبابۃ الصغریٰ، یہ ولید بن عتبہ کی بیوی تھی جو بہت بڑا مشرک تھا، لیکن اس خاتون سے پھر ایک ایسا بیٹا پیدا ہوا جو دنیا میں اللہ کی تلوار، حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو جو حضرت عباس کی زوجیت میں تھی، ان کے بیٹے تھے حضرت عبداللہ بن عباس، اور جو ولید بن عتبہ کی بیوی تھی ان کے بیٹے تھے حضرت خالد بن ولید۔ تو خالد بن ولید، عبداللہ بن عباس، یہ آپس میں خالہ زاد بھائی ہیں۔ یہ رشتے جو میں آپ کو بتا رہا ہوں یقیناً آپ پہچانتے تو ہیں، لیکن شاید یہ نسبتیں معلوم نہیں ہوں گی۔ تو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو بیوی تھی وہ بھی ان کی بہن تھی، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سالی تھی، اور حضور کی چچی بھی تھی اور سالی بھی تھی۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی حضرت سلمہ، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی چچی بھی تھی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سالی بھی تھی۔ اسی طرح حضرت جعفر بن ابی طالب، جن کا تذکرہ آپ سن چکے ہیں، ان کی بیوی تھی اسماء بنت عمیس، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سالی تھی۔ لیکن مزے کی بات یہ ہے کہ حضرت جعفر کی شہادت کے بعد یہی اسماء بنت عمیس ابوبکر صدیق نے ان کے ساتھ نکاح کیا۔ تو ابوبکر صدیق حضور کے سسر بھی تھے اور ساتھ ساتھ ہمزلف بھی تھے۔ ابوبکر صدیق کی وفات کے بعد پھر اس خاتون کا حضرت علی نے نکاح کیا، اسماء بنت عمیس، بڑے رتبے کی صحابیہ ہیں، بڑے شان والی ہیں۔ ان کے کارنامے تاریخ کتابوں میں پڑھیں گے تو انشاءاللہ آپ طبیعت خوش ہوگی۔ یہ ان کا اعزاز تھا کہ حضرت جعفر جیسا تیار ان کے نکاح میں گئیں، ابوبکر صدیق جیسا عظیم انسان ان کے نکاح میں گئیں، پھر علی مرتضیٰ کے نکاح میں گئیں۔ اعزاز ہی اعزاز ہے ان کا۔ تو ابوبکر صدیق حضور کا سسر بھی ہیں اور ہمزلف بھی ہیں۔ حضرت جعفر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی بھی ہیں، رضائی بھائی بھی ہیں اور ہمزلف بھی ہیں۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جب نکاح میں گئیں تو سیدنا علی حضور کے داماد بھی ہیں اور ہمزلف بھی ہیں۔ یہ رشتے جو ہیں الحمدللہ اس محفل میں آپ کو معلوم ہو رہے ہیں، لیکن ان کو سنی نہ سنی نہ کریں، یہ دعا کریں اور کچھ نہیں کرتے، یہ دعا کریں کہ مجھے اللہ تعالیٰ اس پر لکھنے کی توفیق دے دے۔ یہ مواد سارا میرے پاس موجود ہے، اکٹھا ہے، لیکن اس کو ترتیب دینے کی خدا تعالیٰ کوئی صورت پیدا فرما دے۔ اللہ فرصت اور فراغت، صحت اور ہمت نصیب فرمائے۔ آپ حضرات یہ دعا ضرور کریں۔ تو عرض کر رہا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے 2 چچاؤں کو خدا نے ایمان کی دولت سے نوازا، ایک حضرت حمزہ تھے اور دوسرے حضرت عباس تھے۔ حضرت حمزہ کے بارے میں تو آپ سن چکے ہیں، ابھی بھی میں نے یہ تذکرہ کیا کہ حضرت حمزہ کو یہ شرف حاصل ہے کہ وہ سید شہداء بھی ہیں